یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس دن سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو آج آیت نمبر 35 سے بیان ہے، مگر یہ آیت بھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 جو پچھلے بیان میں جس کا ذکر گزرا اسی کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو کے اندر بیان ہو رہی ہے کہ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب وہ جو تم جمع کرتے تھے اب تم اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے بیان سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں، مسلم شریف، بخاری شریف، نسائی شریف، ابو داود شریف، مسند امام احمد شریف، بے شمار کتابوں کے اندر آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، یہ چیز پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا، اور یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی۔ یعنی کہ جس نے سونا اور چاندی جمع کیا اور ان کا حق ادا نہ کیا تو قیامت والے دن اس سونے اور چاندی سے آگ کے جو پترے تیار کیے جائیں گے اس سے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر ان کے جو سی پہلو، پیشانی اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہی کم و بیش بعین ہی حدیث کی صورت میں سامنے آ گیا، اور آگے جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا، اور یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا اور اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف۔ اس کے بعد اس کو دکھایا جائے گا کہ اب اس نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ کے اندر جانا ہے، اور جو اونٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا، اونٹ جس کے پاس اونٹ تھے، تو اس کو اس پورے دن وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اونٹ اپنے پیروں سے رونتے رہیں گے اور اپنے منہ سے کاٹتے رہیں گے حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف ہوگا۔ اسی طرح جو شخص پہلے سونا اور چاندی، اس کے بعد اونٹ، اس کے بعد اب بکریاں اور بھیڑوں، تو جو شخص بکریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ اس کو اس پورے دن اپنے سینگوں سے زخمی کرتے رہیں گے اور وہ بھی پیروں سے رونتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف۔ یہ حدیث میں نے آپ کو اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، صحاح ستہ کی کتابوں میں سے،
اب اصل میں اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ جس دن وہ سونا اور چاندی، یعنی جس دن وہ دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اپنے جمع کرنے کا جو تم جمع کیا کرتے تھے اس کا عذاب چکھو جو ان سے۔ تو اب اصل چیز یہ ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے، صحابہ کرام کا آپس میں بھی اختلاف تھا کہ جس کنز کہتے ہیں جس مال کو جمع کیا گیا ہو، جس جمع شدہ مال، یعنی جس مال کو آپ جمع کر کے رکھ لیں، کہ جس کنز، یا جیسے کل ذکر ہوا تھا کہ اس کی حفاظت، جس مال کی حفاظت، یا جس کو طے در طے یا کہیں نیچے اس کو چھپا کر رکھا ہو، تو جمع شدہ مال، جس جمع شدہ مال کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو عذاب کا حکم آیا ہے جون سے، اس کا اصل میں مصداق ہے کیا اس بات کا جون سے۔ تو اب اس بات کے اندر صحابہ کرام کا اختلاف ہے اس چیز کے اندر۔ اب اکثر صحابہ کرام جو ہیں ان کا تو کہنا یہ تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے، یہ وہ جو جمع شدہ مال ہے، اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے تو یہ وہ مال نہیں ہے جس کا حکم قرآن کے اندر آیا ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، یا جس سے جون سے وہ پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا جون سے، اور جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے، جیسے کہ کل کے بیان میں زکوٰۃ کا کچھ ذکر گزرا تھا، آج اس کے تھوڑی سی دوسری ڈائریکشن میں بیان وہی ہے تقریباً، جون سے کانٹیکسٹ وہی ہے جو اگلی آیت کے اندر ہے۔ تو جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے یہ وہ مال نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی وہ کنز ہے، یعنی وہ جمع شدہ مال ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کے متعلق وہ دوزخ کے عذاب کی وعید آئی ہے، جس کے متعلق دوزخ کے عذاب کی خبر آئی ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ ہوگا جن سے۔ کون سا مال؟ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، لیکن جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے وہ مال نہیں۔ ایک تو صحابہ کرام کا گروپ وہ ہے جو کہتی ہیں کہ جی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے نا، وہ اس مال کے اندر شامل نہیں ہے جس کا اس آیت کے اندر ذکر آیا ہے کہ اس کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تو حق ادا کر دیا گیا، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے۔ وہ جتنا مرضی مال ہے وہ اگر حلال طریقے سے کمایا گیا، حلال طریقے سے، اب یہ نہ ہو کہ حرام طریقے سے کما کر زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اب وہ آپ کے لیے دوزخ کا عذاب نہیں بنے گا، نہیں۔ اگر حلال طریقے سے کمایا گیا اور اس کی زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ والا جمع شدہ مال نہیں ہے جتنا مرضی جمع کیا ہو کہ جناب اس کے اوپر جون سے آپ کو عذاب کی خبر یا آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اچھا، اور بعض صحابہ کرام جون سی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، جس مال کو بھی جمع کیا گیا وہ وہی مال ہے، وہی کنز ہے جس کی مذمت کی گئی ہے جن سے، اور وہ موجب عذاب ہے۔ جس مال بھلے بھی جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں جو بھی مال ہے اس میں اس کی کوئی وہ جون سی ہے نا تخصیص نہیں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے یا مال کی زکوٰۃ ادا نہیں گئی، نہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی مال ہے جو جمع کیا گیا، جمع کر کے رکھا گیا تجوری کے اندر، تہہ خانے کے اندر، کسی دیوار کے پیچھے، زمین کے نیچے، جہاں پر بھی، جیسے بھی، بینک میں، جس صورت میں بھی اس کو جمع کیا گیا، تو یہ وہی ہے جس کی قرآن کے اندر مذمت کی گئی ہے۔ وہ اس آیت کے تحت اس آیت کا ظاہر دلیل کے طور پر لیتی ہیں، اس آیت کا جو ظاہر ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغ لگایا جائے گا، داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ سونا اور چاندی ہے جس کو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، جس کو تم نے اپنی جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو دوسرا گروپ جو صحابہ کرام کا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ جو مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ مال جمع کیا گیا، سونا اور چاندی رکھا گیا،
اس کے اوپر عذاب ہوگا جن سے، اس پر عذاب ہوگا۔ تو کیوں ایسا کیا جن سے؟ تو وہ کنز ہے جس کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ والا جو کنز ہے یہ موجب عذاب ہے، خواہ اس کی زکوٰۃ ادا کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ اور ان کی جو دلیل ہے وہ آیت کا ظاہر ہے، آیت کی فقہ نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں بغیر کسی قید یا کسی بھی ایکسیپشن کے اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے کے اوپر عذاب کی وعید فرمائی ہے کہ دوزخ کی آگ سے سونا چاندی جمع کرنے والوں کے بدنوں کو داغا جائے گا، کہ دوزخ کی آگ جن لوگوں نے سونا اور چاندی جمع کی ہے ان کے بدن کو اس سونے اور چاندی کے پتھروں سے اس کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کو داغا جائے گا۔ تو عبداللہ، لیکن جو پہلا گروپ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا صحابہ کرام کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس مال کا حق آپ نے ادا کر دیا اور وہ مال آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے اور پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ بھی دے دی ہے، تو وہ مال نہیں ہے جو کنز کے حکم میں آئے گا، جس کی مذمت کی گئی ہے، جس کے اوپر عذاب کی وعید۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ مال اس میں کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا، کوئی حرام طریقے سے نہیں کمایا، دوسرا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا حکم بھی اسی چیز کے اندر جو ہے وہ آئے گا۔ تو عبداللہ بن ابی حذیل بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میرے صاحب نے کہا کہ پھر وہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے لیے ہلاکت ہو، تو پھر ہم کس مال کو حاصل کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، اس مال کو حاصل کرو، شکر کرنے والا دل، اس مال کو حاصل کرو، اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی، اس مال کو حاصل کرو۔ یعنی کہ اس مال کو حاصل کرو، یعنی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور آخرت میں مدد کرنے والی بیوی جنسی ہے۔ ایک صحابہ کرام کا جو گروپ ہے وہ اس سائٹ پر گیا ہے، یعنی اس حدیث کو سامنے لا کر اور اس آیت کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ بس یہ جو سونا اور چاندی ہے جن سا یہ وہ کنز ہے، اگر کسی نے جمع کیا بھلے اس کی زکوٰۃ اس نے دے بھی دی ہے تب بھی اس کے اوپر عذاب کی وعید ہے، اس کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ اس کے بدن کو جن سے دوزخ کی آگ کے اس کے پترے جن سے گرم کر یا تپا کر ان کے جسموں کو داغ لگایا جائے گا جن سے۔ اب انہی صحابہ کے اندر جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی ہے، بھلے زکوٰۃ دی ہے تب بھی وہ کنز مذموم ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، تب بھی وہ وہی کنز ہے جن سے۔ اچھا، اسی کے اندر ایک بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس کا کرکس بتا دیتا ہوں بجائے پوری حدیث آپ کو اس وقت بتانے کے، کہ وہ یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، وہ تم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، احد پہاڑ کو تم دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج کی طرف دیکھا۔ حضور نے فرمایا احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے سورج کی طرف دیکھا، یعنی میں یہ سمجھا کہ شاید حضور مجھے کسی کام کے لیے یا کسی کام کی غرض سے احد پہاڑ کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کئی میل دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو میں نے سورج کو دیکھا کہ کہیں ہو سکتا ہے شام تو نہیں ہونے والی، یعنی حضور مجھے اس وقت احد پہاڑ کی سائٹ پر اس ڈائریکشن میں کسی کام کی غرض سے جو مجھے پوچھ رہے ہیں کہ تم احد پہاڑ کو دیکھ رہے ہو، تو میں نے سورج کی طرف دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتی ہیں، میں یہ سمجھا۔ تو میں نے کہا کہ یعنی یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہو، تو مجھے یہ پسند نہیں ہوگا کہ میں اس میں سے 3 دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھوں۔ احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس میں سے 3 دینار سے زیادہ جو ان سے 3 دینار سے زیادہ میں اپنے پاس رکھوں، اور میں وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ پھر یہ لوگ دنیا کو جمع کر رہے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو عقل نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا بھی وہ بھی اسی گروپ میں سے تھے جو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ نہیں،
یعنی ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جس مال کی بھلے زکوٰۃ دے بھی دی ہے وہ تب بھی کنز مذموم ہی ہے، یعنی اگر آپ نے اس مال کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے سونے اور چاندی کو، تب بھی آپ کو اس کی دوزخ کا عذاب یا وہ موجب عذاب ہے جو ان سے، تو وہ بھی اسی میں تھے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کا تو یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھا تھا اس وقت کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو جمع کر کے اس کے اندر بھی یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کہ بھلے جس مال کی زکوٰۃ دی بھی گئی ہے، جس کا حق ادا کر بھی، وہ بھی اگر جمع کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اور یہ میرے پاس حدیث بالکل ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی، پچھلی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ بھی حدیث جون سی، اور پھر اس آیت کا ظاہر جون سا ہے اس آیت کے ظاہر کے اوپر۔ لیکن اگر آپ کو کل کا بیان جون سا ہے تھوڑا سا آپ ریکال کریں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت جون سی ہے نازل ہوئی جس کا بیان کل گزرا تھا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو اب صحابہ کرام کے اوپر یہ مسلمانوں کے اوپر یہ آیت بڑی شاک گزری جون سی ہے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرواتا ہوں جون سا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ آیت جون سی ہے، صحابہ کرام مسلمان بڑے سخت پریشان ہیں۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تمہارا باقی مال پاکیزہ ہو جائے، تو جب باقی مال پاکیزہ ہو جائے تو جو مال پاکیزہ ہے، پاک ہے، حلال ہے، اس کے اوپر عذاب کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ جتنا مرضی سونا ہو یا چاندی ہو، اور وراثت تمہارے بعد والوں کے لیے فرض کی ہے، تو اگر سونا اور چاندی ہوگا نہیں تو پھر بعد میں وراثت تقسیم کیسے ہوگی؟ سونا چاندی ہوگا تو بعد میں وراثت تقسیم ہوگی نا۔ تو اصل میں ان آیات کی یا ان احادیث کی فقہ کو سمجھنا پڑے گا کہ اصل میں وہ چیز یہ نہیں کہ اس آیت کا صرف ظاہر لے لیا جائے اور ان احادیث کا صرف ظاہر لے لیا جائے، بلکہ اس کی فقہ جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور ائمہ اعظام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو سمجھائی کہ جس مال کی آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے، جب زکوٰۃ دے دی تو آپ نے اس مال کا حق ادا کر دیا، اور جب اس مال کا حق ادا کر دیا تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو عذاب ہو جائے؟ نہیں، وہ موجب عذاب نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت ابو ذر غفاری مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس طرح ہوگا، تو پھر حضرت عثمان غنی وہ دوسرا یعنی ان کا یہ موقف نہیں تھا، تو انہوں نے پھر حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، مدینہ طیبہ سے آپ چلے جائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ اس طرح مت کریں۔ یعنی جس مال کا حق ادا کر دیا ہے، جس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، جس کو حلال طریقے سے کمایا گیا، وہ اس کے اوپر کیسے عذاب ہوگا جون سے؟ تو پھر حضرت ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں چلے گئے تھے اور ایک کٹیا بنا کر ایک درختوں کے نیچے وہاں رہنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح کل میں نے ایک اور حدیث آپ کو بیان کی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں وہ سونے کی پازیب پہنا کرتی تھیں، سونے کی پازیب۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا یہ کنز جمع شدہ مال جون سا ہے تو جس پر آگ کے عذاب کی وعید آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وضاحت فرما دی، صراحتاً وضاحت فرما دی کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے۔ اور جو پچھلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی سنن ابو داؤد شریف کی جون سی اور بے شمار کتابوں کی، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ صرف اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی مال پاکیزہ ہو جائے۔ تو جب پاکیزہ مال کے اوپر تو اب دوزخ کا عذاب یا دوزخ کی وعید یا وہ مال نہیں ہے جس کی مذمت، پاکیزہ مال کی مذمت کی جائے گی، نہیں۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ مال وہ ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، اور اگر وہ مال ہوگا ہی نہیں، اگر وہ مال ہوگا ہی نہیں کہ نہیں، وہ بھلے اس کی زکوٰۃ ادا کی، بھلے زکوٰۃ ادا نہیں کی تب بھی، تو پھر جب کوئی مال ہی نہیں ہوگا تو وہ آگے وراثت میں تقسیم کیسے ہوگا؟ پھر وراثت کا قانون کدھر چلا جائے گا؟ تو اس چیز کو
سمجھنا چاہیے۔ تو جو میجورٹی صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جب جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے اب اس مال کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جب سے آسمان اور زمین پیدا کیے ان 12 مہینوں میں سے ان 12 مہینوں کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والوں کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا، جس کا حرمت والے مہینوں کا پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر گزر چکا ہے اور آپ پڑھ رہی ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی دین مستقیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ وہ مہینے ہیں، ان کا تقدس، ان کا ادب، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو اب اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبادتیں اور معاملات، ان کے جو احکامات ہیں وہ ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے جن 12 مہینوں کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اہل عرب کے نزدیک معروف تھے، ان مہینوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو روم کے لوگوں میں، جو عجم کے لوگوں میں، جو قبطیوں کے اندر یا ہندوؤں کی طرف وہ مہینے معروف تھے، کیونکہ ان میں 12 مہینے نہیں ہوتے تھے، 12 سے بھی زیادہ مہینے ہوتے تھے جو ان سے۔ تو غیر عرب کے نزدیک مہینہ 30 دن سے بھی زیادہ دنوں کا ہوتا تھا، جبکہ عرب کے نزدیک جن کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے، ایک مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا، جیسے قرآن کے اندر ہے یسألونک عن الأحلة قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ لوگوں کی عبادات اور معاملات اور خصوصاً حج کے لیے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ وہ تو چاند جون سے ہیں وہ اوقات کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا اور ان کے نام رکھے۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، قرآن کی آیت کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ان میں ان مہینوں کا ذکر کیا، اور اللہ کی کتاب سے مراد ان کتابوں سے جو کتابیں نازل کی گئیں، اس کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے، زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا تو سال کے 12 مہینے تھے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے، 3 مہینے متواتر، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور قبیلہ مضر کا رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان مہینوں پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں پر، گو کہ کسی مہینے میں بھی ظلم کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ مہینے یہ خاص تقرب اور تقدس رکھتے ہیں، ان مہینوں کا بہت خیال کیا جائے جو ان سے۔ آگے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ مہینے کو مؤخر کرنا، مہینے کو چینج کر دینا، آگے کر دینا، محض کفر ہے۔ کیسی عجیب سخت حکم ہے یہ۔
یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحل ما حرم اللہ. تو یہ تو کفر ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. وہ کسی مہینے کو ایک سال حلال کر دیتی ہیں اور اسی مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دے دیتے ہیں. یہ ان کی بڑی ایک چالاکی ہے اور یہ ان کی بڑی ایک بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ ایک سال ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں، اس میں اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اگلے سال اس میں نقصان دیکھتے ہیں تو اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کی ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری رہے اور اپنا مقصد بھی پورا ہو جائے. یہ ایسے لوگ ہیں. تو پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں تو ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سال کے 4 مہینے حرمت والے اور عزت والے شمار کیے جاتے تھے، جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کی یا جنگ کرنے کی، لڑائی سے سختی سے منع کیا گیا تھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو حج ہے اس کی حج بھی حج کے لیے ذوالحج کی تاریخیں جو سی مقرر تھیں. تو اب جب یہ مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے حرمت والے، تو ان کے زمانے سے ان کی عزت اور ان کی حرمت، تو اب عرب جو ان سے لوگ تھے ان کے اوپر نا یہ پابندی، جب ان کو یہ حکم دیا گیا تو ان کے اوپر یہ پابندی سخت گزرنے لگی. کیونکہ ان کا کام تھا یہ سارا سال کیا کرتے تھے؟ قذاقی، راہزنی یعنی لوٹنا، ڈاکے ڈالنے، مار دھاڑ، لوگوں کو قتل کرنا، ان کا مال چھین لینا. تو اب 3 مہینوں تک متواتر ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ اب بیٹھے رہتے تھے کیونکہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑنے سے منع کیا گیا تھا. تو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی یہ چیز جو ان سی ہے. اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ان مہینوں میں سے جس کو جب چاہا حلال کر لیا اور اس میں خوب قتل و غارت کی، لوٹا، لوگوں کے ڈاکے ڈالے، قافلوں کو لوٹ لیا. کیوں؟ انہوں نے حلال کر لیا. 1 سال تو اس مہینے کو حلال اپنے پر کر لیا، اعلان کر دیا کہ یہ مہینہ اس سال حلال ہوگا، اگلے مہینے پھر حرمت والا ہوگا جون سے. تو یہ اس طرح کرتے تھے. اور اس کی جگہ سال کے کسی دوسرے جس مہینے کو یہ حلال کرتے تھے تو کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیتے تھے جون سے. تو حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی 4 رہی، یعنی حرمت والے مہینے بھی 4 کے 4 ہی رہے. ایک مہینے کو حلال کر لیا تھا اور کسی دوسرے مہینے کو حرام کر دیا تھا، مہینے بھی 4 ہی رہے. اور ڈاکے بھی ڈالے اور چوریاں بھی کیں اور قافلے بھی لوٹے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ حج ان کے لیے ایک بہت بڑی عبادت تھا. اب وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے دوران جب لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر تو وہاں بڑی تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ دور دراز سے بزنس کے لیے آتے تھے، تو ان کو بڑا نفع ہوتا تھا وہاں پر بزنس کے اندر. تو لیکن حج جون سے یہ قمری سال کی تاریخوں کے مطابق ادا کیا جاتا تھا، چاند کے مطابق جون سے. اب اس وجہ سے اگر آپ غور کریں تو کبھی حج سخت سردیوں میں آتا تھا اور کبھی حج سخت گرمیوں میں آتا تھا. تو ایسے موسم کے اندر جون سے ان کا بزنس بڑا افیکٹ ہوتا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حج کیا بھی کسی اور مہینے کو حلال کر لینا اور اس کو مقرر کر لینا جون سے. تو یہ اس طریقے سے کرتے تھے تاکہ ان کا کاروبار بھی نہ خراب ہو اور ان کو نفع بھی پورا ہو جائے. تو انہوں نے یہ کیا کہ حج جب اچھا موسم ہوتا تو وہ حج کی تاریخوں کو ہی بدل دیا کرتے تھے اور قمری سال کے 12 مہینوں میں ایک کبیسہ نام کا ایک مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے. تو اس طرح 33 سال کے بعد صرف ایک بار حج، اس طریقے سے ہر 33 سال کے بعد، جب 33 سال گزر جاتے تھے 33 ایئرز، تو اس کے بعد ایک مرتبہ حج اپنی اصل تاریخ کے اوپر آتا تھا 9-10 ذی الحج، 33 سال کے بعد. تو ان دونوں صورتوں میں
دونوں صورتوں میں وہ اللہ اور اس کے رسول کا اسلام کا حکم نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتے تھے، اور اس طرح کی گھنونی قسم کی وہ حرکتیں کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اٹل حکم کو ہی تبدیل کر کے اس میں رد و بدل کر دیتے تھے، مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے اپنے ذاتی بزنس کے منافع کے لیے جو ان سے، اس لیے ان کے اس فعل کو اس کے اندر اس کی مذمت کی گئی۔ تو 10 سن ہجری، اب جب یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، یہ اللہ نے جو حضور کو عطا فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حجۃ الوداع کے لیے آپ تشریف لائے، تو جس سال آپ نے حج فرمایا تو اس سال دستور کے مطابق، یہ ایک اللہ کی قدرت کے نظام کے مطابق، یعنی 33 سال کے بعد دوبارہ 9 اور 10 ذی الحج کو حج ادا ہونا قرار پایا، یعنی 33 سال۔ اب جب حضور حج کرنے کے لیے آئے تو 33 سال کے بعد وہ تاریخ واپس اپنی جو اصل حج کی تاریخ تھی وہی تاریخ تھی، یہ ایک اتفاق تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، حضور کی شان تھی، جو بھی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی بخاری شریف کی، کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے حضور نے وہاں پر یہ فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے، زمانہ گھوم کر 33 سال کا جو ایک سرکل تھا، اس سرکل کے اندر آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا تو سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور پھر اس کی تفصیل جان سی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہ 33 سال کے بعد وہی 9-10 ذی الحج کی تاریخ تھی، اس لیے حضور نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل شکل پر آ چکا ہے۔ تو یعنی اس سال بھی حج انہی تاریخوں میں ادا کیا گیا، 33 سال کے بعد اتفاق سے جس سال حضور حج کے لیے تشریف لے کر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں اس کے لیے وہ تاریخیں جون سی ہیں مقرر فرمائی تھیں۔ تو اس میں اس آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ اپنی ذاتی فائدوں کے لیے اگر وہ بھی اس طرح کریں گے، احکامات الہی کو تبدیل کریں گے، تو پھر جس طرح ان لوگوں کے لیے مذمت یا عذاب یا ان چیزوں کا حکم فرمایا گیا، تو پھر یہ بھی اس سے باہر نہیں رہیں گے جن سے، اس لیے اس سے منع کیا گیا اس چیز سے جن سے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔